طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب بہت زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ سنیے گا کہ جب انسان اپنی نماز میں بہت زیادہ توجہ اختیار کرتا ہے، ہمہ تنگوش ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ پر یہ دھیان ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان احدکم اذا قام یصلی، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انما یقول یناجی ربہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، فَلْيَنظُرْ كَيْفَ يُنَاجِي، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ بھی اس سے سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ بھی اس کے ساتھ ویسے توجہ رکھ لیتا ہے جس طرح وہ اللہ کے ساتھ توجہ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی کو اپنی بات بتانا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَنْتَقِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ لِوَجْهِ عَبْدِي، جب کوئی بندہ بہت ہمہ تنگوش ہو کر بہت غور سے توجہ سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو اس بندے کے چہرے کے اوپر گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا معنی اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جس طرح کلمات پڑھتا ہوتا ہے، اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی ساری نماز مکمل کرتا ہے۔ جس طرح وہ اپنی نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا رہتا ہے۔ اور یہی نہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا۔ اللہ اکبر! میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا۔ اذا قال لعبدی الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمہید کو بیان کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کو بیان کیا۔ اسی طرح ساری کی ساری سورۃ الفاتحہ بندہ جو کہتا رہتا ہے، جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا، حتیٰ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ عطا کیا جائے گا جو اس نے سوال کیا۔ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب یہ اللہ کا جواب جو ہے نماز کے اندر ملنا، سورۃ الفاتحہ پڑھتے پڑھتے ایک ایک آیت میں اللہ کا جو جواب ہے، یہ صرف اس وجہ سے ملے گا کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اس نماز میں بالکل سنجیدہ ہو کر اور ایک ایک لفظ پر غور کر کے جب وہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ نماز پڑھے گا، اس کو الحمدللہ رب العالمین کا معنی مفہوم پتہ ہوگا کہ رب العالمین کون ہے، اللہ کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کو رحمان کی صفات کا علم ہوگا۔ مالک یوم الدین، اسے قیامت کے روز کا علم ہوگا، تو پھر وہ صحیح طریقے کے ساتھ نماز پڑھے گا اور اللہ اس کی نماز کا جواب دے گا۔ جو بندہ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قریبی